السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے نعمان بن عمرو بن مقرن بن عائز المزنی۔ یہ نعمان بن مقرن کے نام سے مشہور ہے اور مقرن ان کے دادا ہیں۔ ان کے والد کا نام عمرو تھا، لیکن دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشہور ہوئے نعمان بن مقرن۔ جیسے احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں تو ان کے دادا کا نام حنبل ہے، دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ مشہور ہیں احمد بن حنبل۔ ایسے ہی نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عمرو تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان للایمان بیوتن، کہ ایمان کے کچھ مخصوص گھر ہوتے ہیں، ایمان کے کچھ مخصوص گھر ہوتے ہیں جہاں ایمان ہوتا ہے، اور ایسے ہی نفاق کا کوئی خاص گھر ہوتا ہے، نفاق کچھ خاص گھروں میں ہوتا ہے۔ تو ایمان کے کچھ خاص گھر ہوتے ہیں، وَإِنَّ بَيْتَ آلَ مُقْرِنٍ مِّن بُيُوتِ الْإِيمَانِ، لیکن یہ مقرن خاندان کی یہ فضیلت ہے کہ ان کا جو پورا خاندان ہے، ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا خاندان جو ہے کسی کا مسلمان رہے، لیکن حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاندان ہے کہ پورا کا پورا خاندان مسلمان ہوا اور تمام کے تمام لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کے اسلام لانے کی داستان بڑی دلچسپ ہے اور خود یہ وجہ بنی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اصل میں مزینہ قبیلے کے رہنے والے تھے۔ مزینہ قبیلہ مدینہ سے تھوڑی دوری پر مکہ کے راستے میں ہے، مدینہ سے تھوڑی دوری پر ہے۔ تو مدینہ میں کیا چل رہا ہے یہ ساری باتیں ان لوگوں کو پہنچی تھی، معلوم تھی۔ تو نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بھائی تھے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک دن اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، سردار قسم کے آدمی تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی۔ ان کے قبیلے کے 400 گھوڑ سوار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ملاقات ہوئی اور ملاقات کرنے کے بعد اسی دوران جب بات چیت چل رہی تھی، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں، دیکھو مدینہ کے اندر ایک نئے انقلاب کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور جو اس انقلاب کا لانے والا جو بندہ ہے اس کی ذات، اس کی شخصیت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ وہ شرافت، دینداری، عدل، انصاف اور دیگر کاموں میں تمام لوگوں سے ممتاز ہے، اور تمام لوگ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، تمام لوگ جا کر کے اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک اس نعمت سے اور اس بڑی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں۔ یہ واقعہ ہے جنگ خندق سے کچھ پہلے کا، جنگ احد کے بعد کا۔ بات چیت چل رہی تھی، پھر تھوڑی دیر تک سوچتے رہے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ، اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کل صبح کے لیے سوچ رہا ہوں کہ مدینہ جاؤں اور اس شخص سے ملاقات کروں اور اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں اسلام قبول کر لوں۔ تم لوگوں میں سے جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ تیار رہے، میں صبح ہوتے ہی مدینہ کی طرف نکل جاؤں گا اور جا کر کے ان سے ملاقات کروں۔ صبح ہوئی، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سواری تیار ہوئی، اور سواری تیار ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے 9 بھائی اور وہ 400 گھوڑ سوار جو کل تھے مجلس میں، وہ سب کے سب تیار باہر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور تمام لوگ مدینہ جائیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگ مسلمان ہوں۔ یہ خبر مدینہ کے اندر پہلے ہی پہنچ گئی، ان کے پہنچنے سے پہلے پورا مدینہ خوش ہوا کہ آج اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور
جب یہ قافلہ پہنچا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ کہ دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ یہ دیہات کے رہنے والے تھے، مدینہ سے کچھ دوری پر تھے تو وہ دیہات کا علاقہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ دیہات کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک بات جس کا تذکرہ کرنا میں بھولا، وہ یہ کہ جب یہ لوگ آ رہے تھے تو آنے سے پہلے ان لوگوں نے بہت سے تحفے تیار کر لیے تھے، بہت سے تحفے تیار کر لیے۔ حالانکہ قحط سالی کا دور چل رہا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی اس سال، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے تیار کیا کہ اتنی بڑی شخصیت کے پاس جانا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور سامان لے کر کے اللہ کی محبت کی خاطر، رسول کی محبت کی خاطر ان کے پاس پہنچے، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ ایک سردار کی ہوشیاری، عقل مندی، فراست کی وجہ سے اتنے سارے لوگ بیک وقت مسلمان ہوئے۔ اگر یہ تذکرہ نہ کرتے تو کوئی بات نہیں چھیڑتا کہ جب سردار خاموش ہے تو ہم کیوں بولے، ہم بھی خاموش ہی رہیں گے۔ سردار بولے، اور جب سردار بولے تو سردار کے بولنے کی وجہ سے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جنگ خندق میں یہ شریک رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صلح حدیبیہ میں شریک رہے، بیعت رضوان میں، اور فتح مکہ میں بھی شریک رہے۔ جب مکہ فتح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ موجود تھے۔ ان 10,000 لوگوں میں 1300 لوگ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے تھے۔ 10,000 میں ایک مطلب 13% لوگ، 1300 لوگ جو ہے صرف ایک قبیلے سے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی قیادت حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ان کا جھنڈا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ فضیلت ہے ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سردار تھے تو آپ نے سردار باقی رکھا، ان کو قائد بھی بنا دیا، بلکہ جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو آپ جانتے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بہت سے لوگوں نے دین اسلام چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ کئی ایک قبیلے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يودونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ فرمایا اگر یہ ایک رسی بھی جو زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر وہ دینے سے بھی منع کریں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ 2 ٹوک جواب دیا۔ یہ سارے قبیلے کے لوگ چلے گئے، لیکن ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیدہ انسان تھے، ہوشیار انسان تھے، یہ لوگ جب گئے تو ان کو معلوم تھا کہ میں نے جواب دیا ہے، اس لیے یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ پر حملہ کر دیں۔ ان کی واپسی کے فوراً بعد مدینہ کے چاروں طرف نگرانی کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ادھر سے یہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، انہوں نے رات میں حملہ کرنے کا پلان بنایا اور باقاعدہ حملہ کرنے بھی آئے، لیکن چونکہ نگرانی جاری تھی مدینہ کی، اس لیے کوئی خاص حملہ نہیں کر سکے اور ان کو واپس بھاگنا پڑا، کیونکہ سارے سواروں نے ان کو دوڑایا اور یہ بھاگ گئے، لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تبھی لوگوں نے دوبارہ حملہ کرنے کا پلان بنایا کہ کل حملہ کریں گے، لیکن ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی ان قوموں پر جائیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیم تیار کی اور اس ٹیم میں رائٹ ونگ پر دائیں طرف جو ہے میمنہ جس کو بولتے ہیں، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی گئے اور اس قوم پر حملہ کیا، اور تمام لوگ جو ہے جس کو مارنا تھا مارا، اور جو بچ گئے ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ دینا دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تو یہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی شریک رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سن 18 ہجری کا زمانہ ہے۔ سن 18 ہجری میں ہوا یہ کہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، یہ بہت بڑے قائد ہیں، ان کا تذکرہ بھی
انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں کریں گے آپ کے سامنے، بہت بڑے قائد تھے، تو وہ زخمی تھے اور ایران پر حملہ کرنا تھا، کیونکہ ایرانی لوگ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس دور میں سب سے سپر پاور طاقت جو تھی وہ ایرانیوں کی تھی، فارس کی جو ہے طاقت سب سے سپر پاور تھی۔ تو یہ ہوا کہ وہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھا اور کہا کہ میں خود جاؤں گا اور قادسیہ جو وہاں کا ایک سینٹرل علاقہ ہے وہاں پر حملہ کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکل بھی گئے، لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ کو روکا کہ آپ مت جائیں، آپ کی یہاں مدینہ میں زیادہ ضرورت ہے، آپ کو یہاں رہنا چاہیے اور وہاں کے لیے آپ کسی اور انسان کو بھیج دیں۔ تو کہا کس کو بھیجوں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میری نظر میں ایک بندہ ہے، کہا کون؟ کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا دیا گیا ایرانیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو قادسیہ پر حملہ کرنے سے پہلے جو ان کا سپہ سالار ہے، بادشاہ ہے، اس کے یہاں لیٹر بھیجنا، بادشاہ کے پاس لیٹر بھیجنا، بلکہ لیٹر بھیجنے سے بہتر ہے ایک وفد روانہ کر دو، ایک ٹیم روانہ کر دو، اور اس ٹیم میں مغیرہ بن شعبہ اور نعمان بن مقرن جیسے انسانوں کو شامل کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو ایک ٹیم روانہ کیا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ یہ لوگ گئے اور بادشاہ جس کا نام یزدگرد یا یزدجر بتایا جاتا ہے اس سے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنی بات رکھی اور کہا کہ ہم پریشان حال تھے، ہم جو ہے غیر اللہ کی عبادت میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا، اس رسول نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں، بری باتوں سے روکا، ہم نے اس کی بات کو مان لیا اور اسی ایمان میں اسی دین میں خیر ہے، لہٰذا اب جو ایمان لائے گا اس کو نجات ملے گی، اور جو ایمان نہیں لائے گا تو وہ ہمارے علاقے میں اگر رہنا چاہتا ٹیکس دے کر کے رہے، اور اگر ٹیکس نہیں دینے کے لیے تیار ہے تو ہم اس پر حملہ کریں گے، وہ ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ بادشاہ گرجا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، اور پھر اس کے بعد نرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس فلاں کھیتیاں ہیں، اس کے غلے ہیں، اناج ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہمیں دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، ہم دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، جو ہماری بات ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر بادشاہ جو ہے غصہ ہوا اور ناراضگی کے ساتھ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں اپنے ایک بڑے اور نامور اور مشہور سپہ سالار رستم کو تمہارے طرف حملہ کرنے کے لیے بھیجوں گا، وہ ایسا حملہ کرے گا کہ تم سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ نے اسی غصے کے عالم میں اپنے ہی علاقے کی مٹی ایک ٹوکرے میں منگوائی اور کہا کہ تم میں سب سے زیادہ شرف والا خاندان کے اعتبار سے کون ہے؟ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ آگے بڑھے کہ کہا کہ میں ہوں، کہا کہ یہ ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دو، مٹی کا ٹوکرا۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، آئے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس، اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حالات سے باخبر کیا اور کہا کہ امیر سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہ مبارک ہو، اللہ نے ہمیں پہلے سے ہی فتح کی خوشخبری دے دی ہے۔ کیسے کہ بادشاہ نے اپنے علاقے کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے، گویا کہ ایک علامت ہے کہ یہ زمین ہمارے قبضے میں آنے والی ہے، یہ علاقہ ہمارے قبضے میں آنے والا ہے۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ نے حملہ کیا۔ اسے لشکر کے مختلف جو دستے ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصے کے امیر اور اس کے ذمہ دار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایرانیوں کو اس عظیم جنگ میں صحابہ کرام نے مسلمانوں نے شکست دے دیا، اور یہ صحابہ کی تاریخ میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بڑی عظیم جنگ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب اتنے بڑے لشکر سے سامنا ہوا اور حملہ بھی کیا گیا اور کامیابی کے ساتھ حملہ ہوا۔ لیکن جنگ قادسیہ میں شکست پانے کے باوجود بھی ایرانی لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالا، بلکہ نہاوند مقام کے تعلق سے اطلاع ملی کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور تقریباً 1.5 لاکھ کا لشکر تیار ہو چکا ہے، وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اور کمانڈر بنا کر کے انہیں نہاوند کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ جب حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور یہ لشکر آگے بڑھا تو
تو لشکر میں جو آگے لوگ تھے وہ جب آگے پہنچے اور دشمنوں کے لشکر کے قریب ہوئے تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ گھوڑے رک گئے تو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو نہیں جا رہے، پیچھے ہٹایا جا رہا ہے تو پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا گیا وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار کیے ہوئے۔ نیچے اتر کر گھوڑ سواروں نے دیکھا تو ایرانیوں نے پورا کیل ٹھونک کر رکھا ہوا تھا، پورے میدان میں کیل ٹھونک کر رکھا تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھنے کے قابل نہ رہیں، تو اب امیر سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی کہ کیا کیا جائے اس صورت حال میں کہ آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، اگر یہاں رہیں گے تو یہ لوگ حملہ کر کے ہمیں جو ہے ختم کر دیں گے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، بلکہ بات رکھی اور حکم سنایا کہ دیکھو یہاں ایک آگ جلا لو، اور بڑی سی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ کہ سامنے والا لشکر دشمنوں کا وہ مسلمانوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہو اس آگ کی روشنی میں۔ اور جب آگ جلائی گئی، پلان یہ تھا کہ آگ کی روشنی جلے گی تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور جب پیچھے ہٹیں گے تو دشمن دیکھے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، چنانچہ وہ لوگ آگے بڑھیں گے اور میدان سے پہلے تو کیل صاف کریں گے، پھر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہی موقع ہوگا جب ہم پلٹ کر کے اپنے دشمنوں پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ کیل صاف ہو چکا ہوگا اور ہمارے لیے میدان صاف ہوگا۔ چنانچہ آگ جلائی گئی، اور آگ جب جلائی گئی مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، دشمنوں نے دیکھا، خوش ہوئے، کہا یہ تو ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن بھاگ کر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، چلو ان کا پیچھا کیا جائے۔ پیچھا کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھے، کیل کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد جیسے ہی آگے بڑھے مسلمانوں نے پلان کے مطابق پلٹ کر پیچھے ہٹ کر کے واپس حملہ کیا، اور اس طریقے سے اس حملے میں زوردار کا حملہ ہوا کہ مسلمانوں نے 1.5 لاکھ کے لشکر کو مکمل طور سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جنگ نہاون نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام نے فتح کر لیا۔ جنگ ختم ہوئی، فتح مل گئی، تو اب سردار کو تلاش کیا جا رہا، ہمارا سردار کہاں ہے، ہمارا کمانڈر، ہمارا سپہ سالار کہاں ہے۔ تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا کہ اچانک نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی نظر اپنے بھائی پر پڑی، اور دیکھا کہ میرے بھائی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، ہمارے سپہ سالار اور ہمارے کمانڈر کا قتل کیا جا چکا ہے اور وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ جنگ سن 20 ہجری میں لڑی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس طریقے سے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہوشیاری سے ایرانیوں پر اپنا دبدبہ جمایا، اور مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور مسلمانوں کے صحابہ کے جرنیل اور جو کمانڈر کی فہرست ہے ان میں ایک نام حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شامل ہو گیا۔ پہلے بھی مسلمانوں کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، بعد میں بھی کام آئے، اور یہ وہ سردار ہیں کہ جن کی سرداری، جن کی سوجھ بوجھ اور جن کے عقل کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ میں نے کہا ان کے 9 بھائی تھے، سنان، سوید، عبداللہ، عبد الرحمن، عقیل، معقل، نعیم اور مرضی اور زرع، یہ 9 بھائی ان کے تھے۔ 9 کے 9 بھائی مسلمان ہوئے، تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ یہ ان کو ملا کر کے کل 10 بھائی تھے، 10 کے 10 بھائی صحابہ ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اور کوئی ایسے ہوں کہ جن کی اتنی لمبی فہرست ہو، 10 کے 10 سگے بھائی ہوں، 10 کے 10 صحابی ہوں۔ یہ شرف حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ملا، اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کے کچھ گھر ہوتے ہیں لیکن مقرن کا گھر ہی ایمان والا ہے، مقرن کا پورا خاندان ایمان والا ہے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر آپ سردار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، تو سردار ہونے اور ذمہ دار ہونے کا مطلب سمجھیں۔ سردار کیا ہوتا ہے؟ سردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے آپ 2 لوگوں کے ذمہ دار ہوں، 2000 لوگوں کے ذمہ دار ہوں، گھر کے ذمہ دار ہوں، کہیں کے بھی ذمہ دار ہوں، اگر ذمہ دار ہیں تو سردار اور ذمہ دار ہونے کا مطلب سمجھیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے سمجھا، غور کیا، دیکھا کہ تمام قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں، میرا قبیلہ پیچھے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں سردار ہوں اور میری سرداری میں یہ لوگ پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سردار ہونے کا مطلب سمجھیں۔ دوسری بات، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بنا کسی کو بتائے اکیلے چلے جاتے،
مسلمان ہو جاتے، لیکن نہیں، یہ اگر دین سچا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات سچی ہے، تو یہ بات سب تک پہنچنی چاہیے، یہ دین سب کو قبول کرنا چاہیے، تو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ تیسری بات، ہر محاذ پر کھڑے رہو اور تیار رہو، کہیں سے بھی آپ کا نام لیا جا سکتا ہے، آپ کو پکارا جا سکتا ہے، آپ کا کام لگ سکتا ہے، اور آپ کو دین کے لیے جو ہے پکارا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، عمر جہاں بھی جس بھی حیثیت سے پکارا گیا، پکار پر لبیک کہا۔ ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، چاہے ہم کسی عہدے پر ہوں، عہدے پر نہ ہوں، ہمارا نام آتا ہو، نام نہ آتا ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، ہمیں ہر صورت حال میں اسلام، مسلمانوں، دین، نبی اور اللہ کے دفاع کے لیے، ان کی طرف سے ڈیفنس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آخری بات، حق بات کہو، حق بات کہو، کسی کے سامنے بھی رہو، حق بات کہو، سچی بات کہو، لیکن اچھے سے کہو، سچی بات کہو لیکن اچھے سے کہو، چاہے سامنے والا اس کی وجہ سے پریشان کیوں نہ ہو۔ پریشان ہونے کا مطلب یہ اس کو چاہے وہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ بادشاہ کے سامنے گئے تو گرچہ سب سے بڑا جو ہے سپر پاور حکومت کا بادشاہ ہے، لیکن کیا ہم اس سے ڈریں گے تھوڑی؟ اس کی ذات سے ہم اس کے درباری ڈرے، اس کے درباری جو ہے ان کے پیروں میں کپکپاہٹ ہو، لیکن ہم اللہ والے ہیں، ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا۔ حق بات کہیں، دین کی بات کہیں، انصاف کی بات کہیں، سچی بات کہیں، لیکن اچھے سے کہیں، سامنے والے کو کڑوی لگے، سامنے والے کو برا لگے، سامنے والے کے دل کو جو ہے حق بات کہنے کی وجہ سے تکلیف ہو، پرواہ نہیں، آپ نے اپنی بات اچھے سے کہہ دیا، محبت سے کہہ دیا، سچی بات کہہ دی، بس آپ نے اپنا کام کر لیا، باقی کی ذمہ داری سامنے والے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔